وہ ابھی ابھی یونیورسٹی سے گھر آئی تھی۔ گرمی اور تھکن سے اس کا برا حال تھا، اس لیے جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئی اس کا ارادہ سیدھا اپنے کمرے میں جا کر چینج کرنے کا تھا، لیکن سامنے صوفے پر بیٹھی دادی اماں کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ دادی اماں کے ساتھ ایک طویل القامت شخص بیٹھا ہوا تھا جو کلف لگے سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور کندھے پر گہرے رنگ کی شال ڈالے بڑے سکون سے چائے کا کپ ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ اس کی گہری اور سنجیدہ آنکھیں سیدھی انیزے پر ٹک گئی تھیں۔ انیزے نے شدید جھجک محسوس کی مگر پھر آہستہ سے آگے بڑھ کر بولی، السلام علیکم دادی اماں۔ دادی اماں نے اس کے ماڈرن حلیے کو ایک ناپسندیدہ نظر سے دیکھا، پھر بھی ماتھا چوم کر خوش دلی سے بولی، وعلیکم السلام، بیٹھو بیٹا، اور پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ دادی نے حال احوال کے بعد پوچھا۔ انیزے وہاں بیٹھ تو گئی تھی لیکن اس خڑوس بندے کی موجودگی اسے بری طرح کھٹک رہی تھی، کیونکہ وہ مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا، جس وجہ سے انیزے کا دم گھٹنے لگا۔ پھر دادی نے اس کا تعارف کروایا کہ وہ اس کے بڑے بابا کا بیٹا طلحہ خان ہے۔ اس نے اس تعارف پر سر جھٹکا اور وہاں سے نکلنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ خوش قسمتی سے اس کے موبائل کی رنگ ٹون بج اٹھی۔ ایکسکیوز می، میرے ایک امپورٹنٹ کال ہے، انیزے نے جلدی سے کہا۔ فون کان سے لگایا اور سینے چڑھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی اور پھر دوبارہ واپس نہ آئی۔ شام کو وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی موبائل سکرول کر رہی تھی جب اس کی موم یشفی بیگم دروازہ کھول کر اندر آئی۔ کیا کر رہی ہو انیزے؟ فارغ ہو تم؟ یشفی بیگم نے کمرے میں آتے ہی پوچھا۔ ان کے لہجے میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ تھی۔ انیزے نے موبائل ایک سائڈ پر رکھا اور سیدھے ہوتے ہوئے بولی، ہاں موم، بس ریلیکس کر رہی تھی۔ آپ بتائیں، کوئی کام تھا کیا؟ آپ کا چہرہ بجھا بجھا سا لگ رہا ہے۔ یشفی بیگم نے ایک گہرا سانس لیا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، اس بار جو تمہاری دادو آئی ہیں نا، وہ ایسی نہیں آئی، وہ تمہاری اور طلحہ خان کی شادی کی بات کرنے کے لیے آئی ہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں موم؟ ناممکن، ان کی ہمت کیسی سوچنے کی، اور آپ نے منع کر دینا تھا صاف صاف، مگر نہیں، آپ یہاں بات کرنے آ گئی۔ انیزے نے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑا مہنگا اسمارٹ فون بیڈ پر اچھالا اور صدمے کی انتہا سے کھڑی ہوگی۔ اس کا گورا رنگ غصے کی شدت سے لال ہو چکا تھا۔ آواز نیچی ہونے سے، میں نے تمہاری یہ تو تربیت نہیں کی کہ اس جاہلانہ طریقے سے بولو۔ یشفی بیگم نے اسے ٹوکا، لیکن مام، آپ خود سنیں کہ آپ کہہ کیا رہی ہیں۔ آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں گاؤں کے اس جاہل گنوار انسان سے شادی کروں گی؟ نو وے۔ آپ کو اپنی بیٹی کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرا لائف سٹائل کیا ہے، میرے فرینڈز کون ہیں اور میرا سٹینڈرڈ کیا ہے۔ مس پینڈو کے ساتھ اپنی لائف سپوائل کر دوں؟ انیزے نے چراتے ہوئے کہا، پتہ ہے مجھے، سب پتہ ہے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا، اسی لیے تمہیں پہلے ہی بتا رہی ہوں، تمہارے ڈیڈ ڈنر پر تم سے اس بارے میں بات کریں گے، تو ان کے سامنے یہ ری ایکشن مت دینا۔ میں تمہیں صرف مینٹلی پریپیئر کر رہی ہوں کیونکہ یہ کوئی عام رشتہ نہیں ہے، اس شخص کے ساتھ تمہارا بچپن بھی نکاح ہو چکا ہے۔ یشفی بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ واٹ؟ انیزے نے یشفی بیگم کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھا، جیسے اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا ہو۔ نکاح؟ بچپن میں؟ ماں، کیا آپ ہوش میں ہیں؟ یہ کس زمانے کی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں اس مذاق کو ہرگز نہیں مانتی۔ بچپن کا نکاح کیا ہوتا ہے؟ میں چھوٹی بچی تھی تو آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ لوگ میری لائف کے ڈیسیجنز ایسے ہی لے لیں؟ ایک بار نہیں سوچا؟ اور یہ مذاکرہ خیز نام نہاد نکاح کا مجھے بتا رہی ہیں؟ مذاق بند کریں آپ، یہ کوئی مذاق نہیں ہونے سے، یہ ایک ریئلٹی ہے۔ تمہارے دادا جی کی خواہش تھی یہ، انہوں نے مرنے سے پہلے خود یہ سب طے کیا تھا اور تمہارے ڈیڈ ان کی بات کبھی نہیں ٹال سکتے تھے، اور پھر ان کے سامنے تمہارا نکاح ہو گیا۔ تم 6 سال کی تھی تب، اور اب ان کی اس خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچ جانے کا وقت آ گیا ہے۔ یشفی بیگم نے بے بسی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پرواہ کسی کی، اور نہ ہی میں کسی شادی وادی کو مانتی ہوں۔ میں ابھی ڈیڈ سے بات کرتی ہوں، وہ تو پڑھے لکھے ہیں، وہ تو میری بات سمجھیں گے۔ انیزے نے غصے سے پیر پٹکے اور طوفان کی طرح سیڑھیاں اتر کے اپنے ڈیڈ کے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی۔ ڈیڈ، یہ سب کیا تماشا ہے؟ انیزے نے بغیر ناک کے دروازہ کھولا اور چلاتے ہوئے بولتی اندر داخل ہوئی۔ اس کے ڈیڈ جمال خان صاحب لیپ ٹاپ پر کام کر رہے تھے۔ بیٹی کی اس بدتمیزی اور اونچی آواز پر انہوں نے اینک اتاری اور غصے سے اسے دیکھا۔ تمہیں کمرے میں آنے کے مینرز بھول گئے آنے سے؟ یہ کیا طریقہ ہے بغیر پرمیشن کے اندر آنے کا؟ مینرز کی بات مت کریں ڈیڈ، پلیز۔ مجھے بس اتنا بتائیں کہ مجھے ابھی مام نے جو بتایا ہے کیا وہ سچ ہے؟ کیا آپ لوگوں نے میری لائف کا فیصلہ اس گاؤں کی گنوار سے کر دیا؟ کیا میں کوئی غائب بھینس ہوں جس کے ساتھ آپ نے یہ سلوک کیا؟
جہاں دل چاہا باندھ دیا۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں، میں ہرگز اس شادی کو قبول نہیں کروں گی، انیسے نے میز پر دونوں ہاتھ ٹکا کر مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ جمال خان صاحب کا چہرہ غصے سے سخت ہو گیا۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا انیسے، یہ فیصلہ تمہارے دادا جی نے کیا تھا اور ہمارے ہاں بڑوں کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کیا جاتا۔ جو بات ایک بار طے ہو گئی سو ہو گئی۔ انہوں نے کرسی کے پیچھے ٹیک لگائی اور سد لہجے میں بولے، لیکن ڈیڈ یہ میری لائف کا سوال ہے۔ انیسے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ اتنے ماڈرن، اتنے بڑے بزنس مین ہو کر دادی کی پرانی باتوں میں آ رہے ہیں۔ آپ مجھے اس پسماندہ ماحول میں کیسے بھیج سکتے ہیں؟ وہ طلحہ خان، وہ میرے سٹینڈرڈ سے میچ نہیں ہے، اس کا میرا ایک ہونا ناممکن، وہ گلوگیر لہجے میں بولے۔ اسی دوران یشوی بیگم بھی پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ جمال، انیسا غلط نہیں کہہ رہی، ہماری بیٹی نے شہر کے ماڈرن ماحول میں پرورش پائی ہے، وہ گاؤں کے اس لائف سٹائل میں کیسے ایڈجسٹ کرے گی؟ طلحہ خان بھلے ہی جتنا امیر ہو لیکن ان کا کوئی میچ نہیں ہے۔ آپ کو نیزے کی بات سننی چاہیے، ہم اس نکاح کو ختم کر دینا چاہیے۔ ہم کوئی جرم تو نہیں کر رہے نا، اپنی بیٹی کی خواہش پوری کر رہے ہیں۔ وہ جمال خان صاحب کے قریب آ کر بولی، یشوی تم اپنے کام سے کام رکھو، میں نے آج تک تمہاری کسی بات میں انٹرفیئر نہیں کیا، تمہیں پوری فریڈم دی، لیکن نیزے کے معاملے میں جو ڈیسیجن لے چکا ہوں وہ لے چکا ہوں۔ طلحہ خان صرف ایک گاؤں کا لڑکا نہیں ہے، وہ خاندانی ہے، زمیندار ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ میرے مرحوم باپ کی پسند ہے۔ طلحہ خان سے بہتر سے کوئی نہیں مل سکتا جو اس کے اکھڑ اور بدتمیز مزاج کو سنبھال سکے۔ یہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں ڈائیورس یا خلا کا کوئی سین نہیں ہے، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو دونوں۔ وہ یشوی بیگم کو ٹوکتے ہوئے سرد لہجے میں بولے، ڈیڈ آپ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ میری خوشیاں داؤ پر لگا رہے ہیں۔ میں مر جاؤں گی، زہر کھا لوں گی، لیکن میں اس طلحہ خان کے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی، میں اس کے منہ پر ریجیکٹ کروں گی اسے، انیسے نے چلا کر کہا۔ زبان کو لگام دو انیسے، ڈیسیجن ہو چکا ہے اور اگلے ہفتے تمہاری رخصتی ہے، اب جاؤ اور مجھے اپنا کام کرنے دو، یہ چیپٹر اب کلوز ہو چکا ہے۔ جمال خان صاحب نے آخری فیصلہ سناتے ہوئے دوبارہ اپنے لیپ ٹاپ کی طرف رخ کر لیا۔ انیسے روتی ہوئی اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ اس نے غصے میں سب کمرہ بگاڑ دیا۔ کچھ دیر بعد نوکرانی رات کے کھانے کی ٹرے لے کر آئی اور دھیمے سے بولی، باجی صاحب جی نے کہا ہے کہ کھانا کھا لیں، لے جاؤ اسے یہاں سے، اور ڈیڈ سے کہہ دو کہ انیسے بھوکی مر جائے گی لیکن آپ کی بات نہیں مانے گی۔ انیسے نے اسے شدید غصے میں جھڑک دیا۔ نوکرانی ڈر کر ٹرے سمیت باہر بھاگ گئی۔ رات گزرتی گئی لیکن انیسے کا غصہ اور احتجاج کم نہ ہوا۔ اس نے کھانا بالکل نہیں کھایا، اس امید پر کہ شاید اس کے بھوکے رہنے سے ڈیڈ کا دل پگھل جائے اور موم کوئی نہ کوئی راستہ نکالے، لیکن جمال خان صاحب اپنے فیصلے پر چٹان کی طرح قائم رہے۔ نیچے لاؤنج میں دادی اماں اور طلحہ خان کے ساتھ شادی کی ڈیٹس فائنل ہوتی رہی اور اوپر کمرے میں بند انیسے کا سارا احتجاج فضول گیا۔ اس کا انکار کسی خاطر میں نہیں لایا گیا اور وہ یہ سمجھ چکی تھی کہ اس کی مرضی کی یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ 2 دن سے انیسے کا موڈ شدید آف تھا۔ اس نے آج پھر دوپہر سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اسے امید تھی کہ شاید کوئی اس کی بات سنے گا، لیکن گھر کا ماحول دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کے احتجاج کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ حالانکہ وہ بھوک برداشت نہیں کر پاتی تھی اور طبیعت خراب ہونے کا خطرہ ہوتا تھا، تو اس لیے اس کو منا کر اس کے ڈیڈ زبردستی کھانا کھلاتے تھے، مگر اب تو بالکل کھٹور بن چکے تھے۔ اس کے ہر احتجاج کو رد کر دیا گیا تھا۔ اگلے دن دادی اماں اور طلحہ خان صبح ہی گاؤں کے لیے نکل گئے تھے اور ڈیڈ اپنے آفس کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ انیسے نے ایک بار پھر ان کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کی، لیکن جمال خان صاحب نے اسے دیکھے بغیر صاف کہہ دیا، انیسے میں اس ٹاپک پر مزید کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ جب اس کی کوئی بات نہیں سنی گئی تو غصے اور فرسٹریشن میں اس نے ایک بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ چپکے سے گھر سے نکلی اور سیدھی اپنی کلاس فیلو کے ریفرنس ایک وکیل کے پاس پہنچ گئی اور اسے خلا پیپر تیار کرنے کے لیے کہا۔ اگلے دن شام کو جب وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی تبھی جمال خان صاحب غصے سے تلملاتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں وہی خلا کے پیپرز کا ڈرافٹ تھا جو وکیل نے کنفرمیشن کے لیے ان کے آفس ایڈریس پر بھیجا تھا۔ انیسے یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جمال خان صاحب نے پیپرز لاؤنج کی میز پر پٹکے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ کیا ہوا جمال صاحب؟ یشوی بیگم نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ خبر ہے کہ کیا کرتی پھر رہی ہے یہ؟ آپ کو اگر اپنی پارٹی سے فرصت ہو جائے تو خبر رکھ لیا کریں اپنی اولاد کی بھی۔ جمال خان صاحب تلخ لہجے میں بولتے چلے گئے۔ مگر ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ آپ کی لاڈلی کورٹ اور وکیلوں کے چکر کاٹتے ہماری عزت خاک میں ملا رہی ہے۔ اگر آپ میری بات نہیں سنیں گے تو میرے پاس یہی ایک راستہ بچا تھا۔ اور کیا کرتی؟ وہ انتہائی بدتمیزی سے بولے۔ بند کرو اپنی بکواس، جمال خان صاحب چلائے۔
پھر بری طرح کھانسنے لگے اور ان کا سانس اکھڑنے لگا۔ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور ان کے چہرے پر شدید تکلیف کے تاثرات ابھرے۔ وہ صوفے پر ڈھیر ہو گئے۔ انہیں سے یہ دیکھ کر بری طرح ڈر گئے۔ ڈیڈ پلیز، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آئی ایم سوری ڈیڈ۔ وہ روتی ہوئی ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گئی۔ فیملی ڈاکٹر کو فوری طور پر بلایا گیا، جنہوں نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ جمال خان صاحب کو شدید سٹریس کی وجہ سے انجائنا کا اٹیک ہوا ہے اور انہیں کسی بھی قسم کے صدمے یا غصے سے دور رکھنا ہوگا، ورنہ یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے بابا کی حالت دیکھ کر نیزے اندر سے بالکل ٹوٹ گئی۔ وہ رات بھر ان کے بیڈ کے پاس بیٹھ کر روتی رہی۔ پلیز ڈیڈ، آپ ٹھیک ہو جائیں اور جو کہیں گی میں وہی کروں گی۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کر ہاں بول دیا۔ پھر جمال خان صاحب کی طبیعت تھوڑے سنبھلتے ہی سب لوگ گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے، مگر وہ شدید مایوس اور اداس تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کی لائف ختم ہو چکی ہے۔ اس کی یونیورسٹی، اس کی پڑھائی، اس کے فرینڈز، اس کا کیریئر، سب کچھ اس سے چھڑوا دیا جائے گا اور وہ ایک پسماندہ حویلی کی چار دیواری میں قید ہو کر رہ جائے گی۔ جب ان گاؤں کی بڑی حویلی کے سامنے گاڑیاں رکیں تو وہاں کا منظر بالکل الگ تھا۔ حویلی کو لائٹس اور پھولوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، کیونکہ وہاں صرف انیزے کی رخصتی نہیں تھی بلکہ خاندان میں 3-4 شادیاں اکٹھی ہو رہی تھیں۔ جواد خان صاحب کی بیٹے زارون کی شادی زیاد خان کی بیٹی گلنار سے طے تھی، اور جواد خان ہی کی بیٹی مہگل کی شادی پھوپھو مدیحہ کے بیٹے دانیال سے ہو رہی تھی۔ اتنے سارے فنکشنز ایک ساتھ چل رہے تھے، اسی لیے بڑوں نے فیصلہ کیا تھا کہ طلحہ خان جو کہ گھر کا سب سے بڑا بیٹا ہے تو اس کی شادی بھی اسی سیزن میں ساتھ ہی کر دی جائے۔ طلحہ خان سے جب پوچھا گیا تو اس نے بڑوں کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ انیزہ کو طلحہ خان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، وہ تو بس اسے ایک ان پڑھ جاہل پینڈو چودھری سمجھ کر دل ہی دل میں کر رہی تھی۔ جیسے جمال خان صاحب کی فیملی گاڑی سے اتری، استقبال کے لیے پوری فیملی کھڑی تھی۔ انیزہ کے تایا، بڑے پاپا زیاد صاحب، چھوٹے پاپا جواد خان، ان کی پھپھو مدیحہ اور بابا کے سارے کزنس وہاں موجود تھے۔ سب نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ شام کو مایوں کا فنکشن شروع ہو چکا تھا، لیکن حویلی کے دالان خانے میں انیزہ پیلے رنگ کے مایوں کے جوڑے کے ساتھ ہری چوڑیاں چڑھائے دلہن بنی بیزار سے بیٹھی تھی۔ اس کی کزنس گلنار اور مہگل جو خود بھی دلہن بننے والی تھی خوشی سے چہک رہی تھی۔ انیزہ یار تھوڑا سا تو اسمائل کرو، مایوں کی دلہن ہو تم، ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی ماتم میں بیٹھی۔ گلنار نے کہا۔ میرے لیے تو ماتم ہی، انیزہ نے دھیمی اور تلخ آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ تم لوگ گاؤں کی ہو، تمہیں سب نارمل لگتا ہوگا، لیکن میرے لیے کسی جیل سے کم نہیں ہے۔ میری پوری لائف، میری یونیورسٹی، میرے خواب سب ختم ہو گئے۔ ارے ایسا کیوں سوچ رہی ہو انیزہ؟ بڑوں نے تمہارے لیے کچھ برا تو نہیں سوچا ہوگا نا؟ اور بھائی تو اتنے سمجھدار اور باشعور انسان ہے۔ مہگل نے کہا۔ باشعور؟ سمجھدار؟ اگر ان میں ذرا سے بھی عقل یا کوئی شعور ہوتا تو بچپن کے زبردستی کے نکاح کو کبھی تسلیم نہ کرتے۔ مجھے تو سوچ کر ہی گھٹن ہو رہی ہے کہ مجھے اپنی باقی کی پوری لائف ایک ایسے بندے کے ساتھ گزارنی پڑے گی جس کا لائف سٹائل اور سوچ مجھ سے بالکل الگ ہے۔ گلنار اور مہگل نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ وہ اس کی کیفیت کو اچھی طرح جانتی تھی، کیونکہ اس نے پوری زندگی شہر میں گزاری تھی اور اب ایک دم سے گاؤں میں گزارنا اس کے لیے مشکل تھا۔ پھر سب لوگ پشتو گانے گانے لگے اور وہ بس بیزار سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کا موبائل وائبریٹ کرنے لگا۔ اس نے اسکرین پر دیکھا، اس کی سب سے گہری دوست علیشا کی کال تھی۔ اس ماحول سے بھاگنے کا اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں فون سن کر آتی ہوں، انیزہ نے کہا اور ہجوم سے نکل کر حویلی کی لمبی سنسان رہداری کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اپنے دھیان میں فون کان سے لگائے بڑھ رہی تھی کہ سامنے سے آتے ہوئے ایک طویل القامت وجود کو نہ دیکھ سکی اور سیدھا اسے ٹکرا کے آہ! انیزہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹکرا کر سیدھی فرش پر گرتی، سامنے کھڑے شخص نے کمال مستعدی سے آگے بڑھ کر اپنا مضبوط بازو اس کی نازک کمر کی گرد لپیٹا اور اسے پوری طاقت سے اپنے قریب کھینچ لیا۔ انیزہ کا پورا وجود اس چوڑے اور مضبوط مردانہ سینے سے جا ٹکرایا۔ اس کا زرد دوپٹہ اس کے سر سے سرک کر شانے پر جا گرا تھا اور ہوا میں ابٹن اور گلاب کے پھولوں کی تیز مہک پھیل گئی تھی۔ انیزہ نے ڈر اور گھبراہٹ کے مارے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر رکھی تھیں اور اس کے دونوں ہاتھ طلحہ خان کے کندھوں کو جکڑے ہوئے تھے۔ جب اس نے آہستہ آہستہ اپنی گھنی پلکیں اٹھائیں تو وہ صدمے سے جیسے سانس لینا ہی بھول گئی۔ وہ طلحہ خان کے اتنے زیادہ قریب تھی کہ اگر وہ ذرا سی بھی حرکت کرتی تو اس کے لب طلحہ خان کے رخسار کو چھو جاتے۔ طلحہ خان کا چہرہ بالکل سپاٹ، سخت اور ہر قسم کے تاثر سے عاری تھا، لیکن اس کی تیز، گرم اور مدہوش کر دینے والی سانسیں انیزہ کے چہرے اور لبوں سے سیدھی ٹکرا رہی تھی، جس سے انیزہ کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ چند سیکنڈز کے لیے جیسے حویلی کا پورا شور تھم گیا تھا، دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں۔ طلحہ خان کی گرفت اس کی کمر پر اتنی مضبوط تھی کہ انیزہ کو سانس بحال کرنا مشکل لگ رہا تھا۔
اور طلحہ خان کی وہ گہری سرد آنکھیں سیدھی اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ جیسے انیسے کو ہوش آیا اس نے فوراً طلحہ خان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے غصے سے ترملا کے بظاہر مضبوط انداز میں کہا، حالانکہ اس کا دل اب بھی اندر بری طرح دھڑک رہا تھا۔ طلحہ خان نے بغیر کسی تاثر کے اپنا ہاتھ اس کی کمر کے گرد سے نکالا اور اپنی گہری نظریں اس کے غصے سے لال چہرے پر ٹکاتے ہوئے ایک طرف ہوتے راستہ کیا۔ انیزے نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے اسے ایک زہر آلود نظر سے دیکھا اور وہیں کھڑے کھڑے فون پہ بات کرنے لگی۔ وہ جان بوجھ کر طلحہ خان کو نیچے دکھانا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ان پڑھ جاہل ہے، اسی لیے اس پر اپنا آپ ثابت کرتی اونچی آواز میں انگلش میں بات کرنے لگی۔ ہیلو علیشا، ہاں یار، اب بول، انگلش میں کیوں بات کر رہی ہے؟ دوسری طرف سے حیرت سے پوچھا کیا؟ اب انگلش میں ہی بات ہوگی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے علیشا کہ میں یہاں کس جہنم میں پھنس گئی ہوں؟ میرا وہ سو کال بیکورڈ ہسبینڈ بالکل میرے سامنے کھڑا ہے اور مجھے اسے دیکھ کر اتنا غصہ آ رہا ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ اسے گالیاں نکالوں اور ساری بھڑاس نکال دوں ایک بار۔ خیر، ویسے نکال بھی سکتی ہوں کیونکہ اسے انگلش کا ایک ورڈ بھی سمجھ نہیں آتا۔ پھر وہ مسلسل انگلش میں بولتی جا رہی تھی اور ہاتھ سینے پر باندھے بےتاثر چہرہ لیے طلحہ خان کو دیکھ رہی تھی۔ خیر چھوڑو، میں تمہیں بعد میں کال کر کے بتاؤں گی کہ یہ ویلی لائف کتنی بڑی جہنم ہے۔ بائے۔ انیسے نے فون کاٹ کر سینے پر ہاتھ باندھے کھڑے طلحہ خان پر ایک سرد اور حقارت آمیز نگاہ ڈالی اور جواباً اس نے بھی انیسے کو سر سے پاؤں تک ایک سرد اور وحشت بھری نظر سے دیکھا، جس سے انیسے کے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنے پیر پر ٹکتی سیڑھیاں اتر کر واپس نیچے چلی گئی۔ مایوں کا فنکشن اب پوری طرح ختم ہو چکا تھا۔ اس پورے فنکشن کے دوران سب نے انیسے کی بہت محنتیں کی تھیں کہ وہ کچھ کھا لے، لیکن انیسے مسلسل بھوک کی نہیں کی رٹ لگاتی رہی، جبکہ حقیقتاً اسے بہت بھوک لگی تھی اور وہ بھوک کی بہت کچی تھی۔ فنکشن ختم ہوتے ہی وہ اپنے کمرے میں آئے۔ بھاری زرد شرارہ، ابڈن کی مہک اور وہ ہری چوڑیاں اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھیں۔ اس نے دب کے الماری کھولی اور ایک ہلکا پھلکا سا کیجول ٹراؤزر شرٹ نکال کر چینج کرنے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ حویلی پر گہرا سکوت طاری تھا اور ہر طرف اندھیرا تھا۔ انیسے جو صبح سے بھوکی تھی اب اس کے پیٹ میں شدید بھوک کے مرور اٹھ رہے تھے۔ غصہ اپنی جگہ تھا لیکن بھوک کی شدت اب برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ شٹ، مجھے کچھ نہ کچھ تو کھانا ہی پڑے گا ورنہ میں صبح تک مر جاؤں گی۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے بیڈ سے پیر نیچے اتارے، پھر وہ دبے پاؤں اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلے۔ حویلی کے لمبے کوریڈور میں اندھیرا تھا اور صرف دھیمی سی نائٹ لائٹس جل رہی تھیں۔ وہ بنا کوئی آواز کیے سیڑھیاں اتر کر نیچے بڑے کچن کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ جیسے کچن کے اندر داخل ہوئی وہاں گھپ اندھیرا تھا۔ انیسے نے دیوار پر ہاتھ مار کر سوئچ ڈھونڈا اور کچن کی ایک دھیمی سی 0 وائٹ کی لائٹ آن کر دی۔ کچن کا وسیع و عریض ماحول اس وقت بڑا پراسرار لگ رہا تھا۔ انیسے تیزی سے بڑے ڈبل ڈور فریج کی طرف بڑھی۔ اس نے جیسے ہی فریج کا ہینڈل پکڑ کر اسے کھولا، فریج کے اندر کی تیز سفید لائٹ پورے کچن میں پھیل گئی اور انیسے کا چہرہ روشن ہو گیا۔ وہ جھک کر فریج کے خانوں میں کچھ ڈھونڈنے لگی، کوئی فروٹ، کوئی کیک یا کوئی ایسی چیز جو وہ کھا سکے۔ اگر دن میں نخرے نہ دکھائے ہوتے تو رات کو یوں چوروں کی طرح کچن کے چکر نہ کاٹنے پڑتے۔ اچانک اندھیرے سے ایک نہایت سرد روبدار اور غصے سے بھاری آواز گونجی۔ انیسے خوف کے مارے بری طرح چل پڑی اور اس کا دل رک رک کر چل رہا تھا۔ وہ ایک دم خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ خود کو سنبھالتی سامنے کھڑے طویل القامت وجود نے آگے بڑھ کر اپنی مضبوط جاندار ہتھیلی فریج کے دروازے پر ٹکائی اور ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ فریج کا دروازہ بند کر دیا۔ کچن میں دوبارہ اندھیرا چھا گیا اور اب صرف 0 وائٹ کی مدھم نیلی روشنی ان دونوں پر پڑ رہی تھی۔ سامنے طلحہ خان کھڑا تھا۔ وہ اپنی روایتی شال اتار چکا تھا اور صرف کلف لگے بلیک کرتے شلوار میں ملبوس تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ، سخت اور ہر قسم کے تاثر سے عاری تھا۔ اس کی گہری اور سرد آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہے مجھے اس طرح ڈرانے کی؟ اور وٹ ڈو یو مین بائی چور؟ میں اپنے ڈیڈ کے گھر آئی ہوں، میں کوئی چور نہیں ہوں، وہ غصے سے تلملا کر بولی۔ یہ حویلی میرا گھر ہے مس انیسے، اور اس گھر کے کچھ اصول ہیں جو میں طے کرتا ہوں، اور انہیں اصولوں میں سے یہ اصول بھی ہے کہ کھانا وقت پر اور سب کے بیچ بیٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر کھایا جائے۔ پہلے اپنے غرور میں تم نے کھانے کی بے ادبی کی اور اب میرے اصولوں کو بھی توڑنا چاہتی ہوں۔ میں یہ نہیں ہونے دوں گا، وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ مجھے بھوک لگی اور میں کچھ کھاؤں بھی، تمہیں اس سے کوئی سرکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور سنو، میں یہ پینڈو رسمیں اور تمہارے اصول فالو نہیں کرنے والی، وہ انتہائی بدتمیزی سے بولی۔ طلحہ خان کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ اسی طرح لوہے کی چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ اس نے اپنی تپتی ہوئی گہری نظریں اس کے چہرے پر گاڑی اور سرد آواز میں بولا، سروکار ہے کیونکہ تم عنقریب میری زندگی میں آنے والی ہو
اور جہاں سب لوگ میرے اصولوں پر چلتے ہیں وہاں تمہیں زیادہ چلنے کی ضرورت ہے۔ تمہاری یہ سزا ہے کہ تمہیں کوئی کھانا نہیں ملے گا، اب صبح ہی ڈائننگ ٹیبل پر آ کر کھانا کھانا، اور ہاں دوبارہ تمہیں سولیے میں یوں گھومتے نہ دیکھو۔ اب خاموشی سے اپنے کمرے میں جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں مزید کچھ الٹا سیدھا بول دوں۔ طلحہ خان نے کہتے فریج سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور ایک طرف ہو کر سے جانے کا راستہ دیا۔ اس کا چہرہ اس وقت اتنا سخت اور خوفناک لگ رہا تھا کہ انہیں سے کہ مزید کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ غصے اور تلملاہٹ میں اپنے پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ کمرے میں آتے ہی وہ اوندے منہ بیڈ پر گری اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھلا اور گلنار اپنے اسے پیلے مایوں کے جوڑے میں اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھری ہوئی ٹرے تھی جس سے گرم کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ چلو اٹھو فٹافٹ کھانا کھاتے ہیں، مجھے تو بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ گلنار نے چہکتے ہوئے ٹرے بیڈ پر رکھی اور اسے نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تم نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا؟ ارے کھایا تھا نا، مگر کیا ہے نا مجھے پھر سے بھوک لگ گئی ہے۔ میں کچن میں چپکے سے گئی، ٹرے میں سارا کچھ رکھا اور اوپر لے آئی۔ گلنار نے آنکھیں پٹپٹاتے معصومیت سے کہا اور نظر نے مزید حیران رہ گئی۔ لیکن تمہارے بھائی نے تمہیں روکا نہیں؟ وہ کھڑوس ادھر ہی تو کھڑا تھا کچن میں۔ اس نے منہ بنا کر غصے سے پوچھا۔ نہ نہیں، انہوں نے کیوں روکنا تھا؟ میں ویسے بھی تمہیں بتا رہی ہوں نا کہ میں چوری چھپے لے کر آئی ہوں۔ گلنار نے تھوڑا گڑبڑا کے جلدی سے بات بدلی۔ انیزہ نے زیادہ غور نہیں کیا۔ بھوک اتنی شدید تھی کہ اس نے سر جھٹکا اور گلنار کے ساتھ کھانا کھانے لگی، لیکن ہر لقمے کے ساتھ وہ دل ہی دل میں طلحہ خان کو کوس رہے تھے۔ اگلے دن صبح انیزہ اسی طرح منہ اٹھائے ڈائننگ ہال میں چلی آئی۔ جیسے وہ داخل ہوئی وہاں بیٹھے طلحہ خان نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اس کا چہرہ سخت ہو گیا لیکن وہ خاموش رہا۔ گلنار نے انیزہ کی یہ حالت دیکھی تو گھبرا کر جلدی سے اس کے پاس آئی اور ہولے سے بولی، انیزہ ارے تم کپڑے چینج کر کے کیوں نہیں آئی؟ دوپٹہ بھی لے لینا تھا نا، ہمارے یہاں لڑکیاں اس طرح بڑوں کے سامنے منہ اٹھا کر نہیں آتی۔ او پلیز، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے گاؤں کی لڑکیاں کیا کرتی ہیں اور کیا نہیں۔ مجھے آپ لوگوں جیسا بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، انیزہ نے ترک کر اونچی آواز میں کہا تاکہ وہاں موجود سب لوگ سن لیں۔ پھر وہ انتہائی مغرورانہ انداز سے سامنے رکھی چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ طلحہ خان نے بے اختیار اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل سپاٹ تھے، لیکن اس کی ابری رکھیں بتا رہی تھی کہ وہ خود کو کتنے ضبط سے سنبھال رہے ہیں۔ شام کو اس کی مہندی کا فنکشن تھا۔ جب مہگل اور گلنار اس کے لیے مہندی کا جوڑا لے کر آئی تو انیزہ نے اسے دیکھا۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت برانڈڈ اور ماڈرن ڈریس تھا۔ انیزہ کو ان لوگوں کی ڈریسنگ سینس پر کافی حیرت ہوئی۔ تم لوگوں کی شاپنگ کون کر رہا ہے؟ انیزہ نے حیرت سے پوچھا۔ اتنے اچھے برانڈڈ کپڑے یہاں کہاں سے آئے؟ وہ طلحہ بھائی کی دوست کی بیوی آئی تھی لاہور سے، سائز وغیرہ لے گئی تھی۔ وہ بہت بڑی ڈیزائنر ہے، سائرہ الوی، یہ انہی کے ڈیزائنر کپڑے ہیں، مہگل نے مسکرا کر جواب دیا۔ انیزہ کے چہرے پر بے یقینی اور شدید حقارت کے تاثرات ابھرے۔ طلحہ خان کی دوست کی بیوی سائرہ الوی؟ تم لوگ جانتے بھی ہو وہ کون ہے؟ شی از اے برانڈ، بڑے بڑے فیمس اسٹارز اور بزنس مین اس سے شاپنگ کرتے ہیں۔ اور تمہارا وہ جاہل گنوار بھائی اس کے ہسبینڈ کو جانتا ہے؟ جانتے بھی اس کا شوہر کتنا بڑا بزنس ٹائکون ہے؟ اس کے لہجے میں انتہائی زہر اور حقارت تھی۔ ہاں تو پھر کیا ہوا؟ بھیا بھی تو… گلنار بولنے والی تھی کہ بڑی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ گلنار، مہگل، تم لوگ ابھی تک تیار نہیں ہوئی کیا؟ باہر رسم کا وقت ہونے والا ہے، چلو جلدی کرو، بڑی ماں نے ٹوکا۔ جی بس ہو گئے ہیں، گلنار نے جلدی سے کہا۔ حویلی کے روایات کے مطابق مایوں اور مہندی کے فنکشنز صرف لڑکیوں کے لیے خاص تھے، مرد حضرات وہاں الاؤڈ نہیں تھے، جو کہ انیزہ کو بے حد عجیب لگا تھا۔ خیر رسمیں پوری ہوئیں اور مہندی کی تقریب بھی بخیر و عافیت ہو گئی۔ بارات اور رخصتی کا دن بھی آ پہنچا اور بغیر کسی بڑی رکاوٹ کے بارات کا فنکشن بھی نمٹ گیا۔ رخصتی کے بعد انیزہ کو طلحہ خان کے بڑے اور شاندار کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی گھٹن محسوس کر رہی تھی۔ آج وہ ایک ایسے شخص کی بیوی بن کر اس کے کمرے میں بیٹھی تھی جس کا چہرہ دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس کے تمام خواب، اس کی یونیورسٹی لائف، سب کچھ جیسے مٹی میں مل چکا تھا۔ میں یہاں کیوں بیٹھی ہوں اور اس جاہل گنوار انسان کا ویٹ کیوں کر رہی ہوں؟ وہ غصے میں بربرائی۔ پھر اس نے ایک جھٹکے سے اپنا گھونگھٹ الٹا، کھڑی ہوئی اور وارڈروب کی طرف بڑھی۔ اس الماری سے اپنے کیجول کپڑے نکال رہی تھے کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور طلحہ خان داخل ہوئے۔ دلہن کی لباس میں انیزہ کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے ٹھٹکا، لیکن پھر اپنی نظر چرا گیا۔ انیزہ نے جیسے اسے دیکھا اس کا غصہ ساتھ میں آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ اپنے کپڑے ہاتھ میں لیے سیدھی طلحہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھو مسٹر طلحہ خان، میں زبردستی کی شادی کو بالکل نہیں مانتی۔ بچپن میں کیا ہوا، کس نے کیا، مجھے کچھ یاد نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس رشتے کو ایکسیپٹ کر سکتی ہوں۔ ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ میں کمپرومائز کر لوں، لیکن پیار، تم جیسے انسان سے مجھے کبھی پیار نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ تم میرے آئیڈیل سے بالکل اپوزٹ ہو اور عمر میں بھی 8 سال بڑے۔ طلحہ جو اب تک خاموش کھڑا تھا، اس کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک ابھری۔ اس نے پھرتی سے اپنے مضبوط ہاتھ انیزے کی کمر میں ڈالا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے اتنے قریب کھینچ لیا کہ ان کے لب ایک دوسرے سے ہلکا سے ٹچ ہوئے۔ اچھا، تو تمہارا آئیڈیل کون ہے؟ طلحہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خرا کر بولا۔ اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا۔ اس کی اس اچانک اور جارحانہ انداز میں انیسے ایک پل کے لیے بری طرح ڈر گئی۔ اس کا دل حلق میں آ گیا، لیکن اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھالا اور طلحہ کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے لگی۔ چھوڑیے مجھے، واٹ دی ہیل، میں نے کہا نا دور رہیے مجھ سے۔ لیکن طلحہ کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ وہ محض اس کے مضبوط حصار میں پھرپھرا کے رہ گئے۔ میں نے کہا نا مجھے ابھی اس رشتے کو نہیں نبھانا، سو جسٹ لیو، انہیں سے چلائے۔ شادی کو لے کر بہت ارمان ہو گیا انہیں سے تمہارے، اب چاہے وہ خاک میں ملیں یا کچھ بھی ہو، لیکن تم اب میری بیوی ہو اور میں اب تم سے اپنا حق لے کر رہوں گا، طلحہ نے اسپاٹ مگر انتہائی خطرناک لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ انہیں سے کچھ سمجھ پاتی، طلحہ نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے انیسے کو بیڈ پر اچھالا اور خود اپنی شیروانی کے بٹن کھولنے لگا۔ انیسے خوفزدہ ہو کر بیڈ پر پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، اگر تم نے میرے ساتھ زبردستی کی نا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ اس کا لہجہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ شوق سے جو کرنا ہے کرنا، لیکن اس وقت میں اپنا حق نہیں چھوڑوں گا، طلحہ نے اس میں جھکتے ہوئے کہا۔ جنگلی، جاہل، گنوار ہو تم، انیسے نے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ اپنے ناخنوں سے طلحہ کے تپتے ہوئے سینے اور بازوؤں کو نوچنے لگی۔ طلحہ نے اس کے دونوں ہاتھ بیڈ پر اس کے سر کے پاس جکڑ دیا۔ آواز نیچی، اور تم نہیں، آپ کہہ کر مخاطب کرو۔ وہ غرا کر اس کے اور قریب ہوتے ہوئے بولا۔ نہیں بولوں گی عزت سے، یوں میرے ساتھ زبردستی کر کے کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہاری عزت کروں گی؟ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، اور چھوڑو مجھے، تمہارے چھونے سے مجھے گھن آ رہی ہے، نیچ، گھٹیا انسان۔ ناقص الفاظ نے جیسے طلحہ کے اندر آگ کے طوفان پر برف کا کام کیا۔ طلحہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے ایک دم انیسے کو جھوڑا اور جھٹکے سے پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ جتنی نفرت تمہیں مجھ سے ہے نا انیسے، آج مجھے تم سے اس سے زیادہ نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ میں اس رشتے کو نبھانے کے لیے برسوں خود سے عہد مانگتا رہا، تم سے وفا نبھاتا رہا، بغیر تم سے ملے، بغیر کسی وعدے کے، اور تم؟ طلحہ نے بات کو ادھورا چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ کر انیسے کے بالوں کو پیچھے گدے سے جکڑا اور اس کا روتا ہوا چہرہ اپنے بالکل قریب لا کر ڈھانٹتے ہوئے بولا۔ تم ان گھٹیا باتوں کی وجہ سے آج کے بعد میں تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا۔ تم میری قربت کے لیے ترسو گی انیسے، یہ طلحہ خان کا تم سے وعدہ ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے بیڈ پر واپس دھکیلا اور تیز قدموں سے جا کر واش روم کا دروازہ بند کر دیا۔ انیسے بیڈ پر گری، روتے ہوئے گہرے گہرے سانس لے کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اگلے کئی دن دونوں کے درمیان ایک خاموش جنگ کی طرح گزرے۔ ان کی شادی کو 7 دن ہو چکے تھے، لیکن ان کے درمیان میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم ہونا تو دور، بات چیت بھی ختم ہو چکی تھی۔ طلحہ سارا دن حویلی سے باہر رہتا تھا اور رات کو جب واپس آتا تو بغیر نیزے کی طرف دیکھے خاموشی سے صوفے پر چادر تان کر سو جاتا۔ انیسے اکثر اپنی سہیلیوں سے فون پر انگلش میں بات کرتی اور طلحہ کے خلاف بولتی۔ طلحہ وہیں کمرے میں بیٹھا خاموشی سے اپنے موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی کسی بات پر کوئی ری ایکشن نہیں دیتا تھا تو اس کے ان پڑھ ہونے کا ملال انیسے کو اندر ہی اندر مزید زچ کرنے لگا۔ آج خان حویلی میں خوب ہلا گلا مچا ہوا تھا، کیونکہ مہگل بھی اپنی میاں کے ساتھ آئی ہوئی تھی اور باقی کزنس بھی اپنے شوہروں اور بچوں کے ساتھ پہنچی تھیں۔ حویلی کا پورا دالان کہکوں سے گونج رہا تھا، لیکن شور شرابے کے درمیان بڑی ماں کے چہرے پر پریشانی کے گہرے سائے تھے۔ کیا بات ہے بڑی ماں، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں؟ مہگل نے دالان کے کونے میں آ کر ان کا فکر مند چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ پاس ہی گلنار اور انیسے بھی کھڑی تھی۔ بڑی ماں نے گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا۔ ہاں بیٹا، پریشانی کی تو بات ہے، آج پہلا فیصلہ ہونا ہے۔ میرا طرح سردار کے طور پر آج اپنا پہلا فیصلہ سنائے گا اور مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے۔ لیکن بڑی ماں، اس میں ٹینشن والی کون سی بات ہے؟ اب انہیں ہر فیصلے خود ہی تو لینے ہوں گے، گلنار نے پوچھا۔ معاملہ ہی ایسا ہے بیٹا، ونی کا مسئلہ ہے۔ شمس خان ونی لینا چاہتا ہے۔ تمہارے بابا کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ اب ہو کر ہی رہے گا، کیونکہ گوٹ کی روایات یہی کہتی ہیں۔ لیکن طلحہ اس پر بہت زیادہ ناراض ہو رہا تھا، مگر طلحہ نے صاف کہہ دیا کہ وہ یہ ظلم کبھی نہیں ہونے دے گا، کسی معصوم کو گناہ کی سزا نہیں ملے گی۔ اب دیکھو پنچایت میں کیا ہوتا ہے۔ بڑی ماں کا لہجہ افسردہ ہو گیا۔ پھر بڑی ماں گئی تو انیسے جب تک خاموشی سے سن رہی تھی ان کا اترتا ہوا چہرہ دیکھ کر بولی۔ تم دونوں کو کیا ہوا؟ جب سے بڑی ماں یہ باتیں کر کے گئی ہیں تم لوگ اتنی سیڈ کیوں فیل کر رہی ہو؟ ظاہری بات ہے انیسے، اب ایک اور لڑکی اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتے گی،
ہمارے یہاں یہی تو ہوتا آ رہا ہے، کوئی بھی شخص کسی کا قتل کر دیتا ہے، پھر اپنی بیٹی یا بہن کو خون بہا میں دے کر اپنے قتل کو معاف کروا لیتا ہے۔ وہ معصوم لڑکیاں ساری زندگی سسرال والوں کے ہاں نوکرانیوں سے بدتر عذاب میں گزارتی ہیں۔ معقول نے روندی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اور جو اب یہ معاملہ ہوا ہے نا، وہ بیچاری لڑکی تو ابھی صرف 13-14 سال کی ہے۔ شاکر خان کی بیٹی ہے وہ، ابھی 8 کلاس کے پیپرز دی ہیں اس نے، اور پورے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ اسے آگے پڑھنے کا کتنا شوق تھا، لیکن اب اس کے سارے خواب رائے کا جائیں گے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے روتی بلکتی بچیوں کو یہاں سے جاتے دیکھا ہے، جنہیں اپنے سے 4 گنا بڑے مردوں سے بیاہ دیا جاتا ہے۔ کسی اور کا گناہ وہ بکتی ہیں اور پھر وہ مر جاتی ہیں یا مار دی جاتی ہیں، کوئی نہیں جانتا، مگر ہاں وہ اپنے بھائی باپ کے گناہوں کا کفارہ ادا کرتی ہیں۔ گلنار نے آنکھوں میں آنسو لیے بات آگے بڑھائی، انہیں سے یہ سن کر بالکل شاک رہ گئے۔ اس کا چہرہ حیرت اور غصے سے لال ہو گیا۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ یہ تو سراسر ناانصافی ہے، اٹس اے کرائم۔ گلنار اور معقول نے خاموشی سے سر جھکا لیا، ان کی آنکھیں نم تھیں۔ انیسے کو نہ جانے کیوں اس پسماندہ نظام پر شدید غصہ آیا۔ اسے مزید ان لوگوں سے بیزاری ہونے لگی۔ وہ سوچنے لگی کہ اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ایسے جنگلی اور جاہل لوگوں کے ساتھ رہے جن کے ہاں لڑکیوں کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ وہ غصے میں اپنے کمرے میں جا کے ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی اور اس رشتے سے پیچھا چھڑانے کے طریقے سوچنے لگی۔ کچھ دیر بعد ملازمہ نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ خانی، باہر سے مرد حضرات پنچایت سے واپس آ گئے۔ تائی جی نے کہا چائے کے لیے دالان خانے میں آ جائیں۔ انہیں سے جیسے دالان خانے میں پہنچی، وہاں کا ماحول انتہائی گرم تھا۔ طلحہ، ہم نے تمہیں اس قبیلے کا سردار اس لیے بنایا تھا کہ تم یہ فیصلہ کرو۔ جب سردار شمس قانون کے مطابق منی مانگ رہا تھا تو تمہیں وہ لڑکی انہیں دے دینی چاہیے تھی۔ زیاد صاحب نے غصے سے چڑھا کر کہا، کیوں دے دیتا میں بابا؟ کب تک معصوم بچی اپنے باپ اور بھائیوں کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاتی رہیں گے؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ شاکر خان نے خود کہا ہے کہ اس کے گنہگار بیٹے کو سزا دی جائے، اسی لیے میں نے اس کیس میں پولیس کو انوالو کر لیا ہے۔ قانون اب خود صفی خان کو اس کے کیے کی سزا دیتا ہے۔ وہ سرد لہجے میں بولا، لیکن طلحہ خان، جب مقتول کے گھر والے کچھ مانگتے ہیں تو روایتی طور پر انہیں دے دینا چاہیے۔ وہ لوگ معاف کر کے منی کے بدلے سب ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ جمال خان نے سمجھانے کی کوشش کی، مگر تم نے وہاں کی پنچایت میں یہ فیصلہ سنا دیا اور پولیس کو بلا لیا۔ بابا، اب یہاں پر ہر قانونی کارروائی ہوگی۔ میں نے ویسے بھی سرکاری نوٹس جمع کروا دیا ہے اور حکومت سے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے ہمارے اس علاقے میں ایک ایماندار اور سخت پولیس آفیسر چاہیے۔ جب تک گنہگار کو اس کے گناہ کی سزا نہیں ملے گی نا، تب تک یہ گناہ بڑھتا ہی جائے گا۔ جس دن مجرم جیل جائیں گے اس دن یہ جرائم بھی کم ہوں گے اور ہماری بیٹیاں بھی محفوظ رہیں گی۔ میں اپنی آنے والی نسلوں کا ضامن بن کر ان کا فیوچر سنوارنا چاہتا ہوں بابا۔ اب ہر قانونی راستہ چنا جائے گا۔ کوئی بیٹی اپنے باپ یا کوئی بہن اپنے بھائی کے گناہ کا بوجھ اٹھا کر ظلم سہنے کے لیے ونی نہیں کی جائے گی۔ وہ اس بار دھیمی مگر گرجدار آواز میں دھاڑ کر بولا تھا۔ پورے دالان میں خاموشی چھا گئی۔ جمال خان کے چہرے پر ایک فخریہ مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے آگے بڑھ کر طلحہ خان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ شاباش میرے شیر، شاباش طلحہ، آج تم نے وہ کیا ہے بیٹے جو میں ہمیشہ سے کرنا چاہتا تھا، لیکن خاندانی دباؤ کی وجہ سے نہ کر سکا۔ میں تو بزدلوں کی طرح سب کچھ چھوڑ کر شہر بھاگ گیا تھا، مگر تم نے آکسفورڈ سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کرنے کے باوجود اپنے فارن کے بڑے خوابوں کو سائڈ پر رکھا، اپنے لوگوں کو چنا، اپنے گاؤں کو چنا۔ مجھے تم پر فخر ہے بیٹے، فخر ہے تم پر۔ جمال خان کے ان الفاظ میں انیسے کے پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ اس کا ذہن ڈیڈ کے آخری الفاظ میں بری طرح اٹک گیا۔ آکسفورڈ، پی ایچ ڈی، بزنس ایڈمنسٹریشن۔ اس کے گلے میں جیسے گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ بے یقینی سے طلحہ خان کے تپتے ہوئے پروقار چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ چاچو، میرے خوابوں میں ہمیشہ سے یہی شامل تھا۔ میں بیرون ملک بیٹھ کر بھی کرتا تھا جب میں کسی کی بیٹی کو یوں بلکتے ہوئے اور سزا پاتے سنتا تھا۔ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ میں واپس آ کر ہر غلط چیز کو درست کروں گا۔ میں نے اپنے کیریئر کے خوابوں کو بھی پورا کیا ہے چاچو، میرا کوئی خواب ادھورا نہیں ہے، اور آج میرا سب سے بڑا خواب پورا ہوا ہے کہ میں نے ایک بچے کی زندگی بچائی ہے۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، وہ دھیمے اور پرعزم لہجے میں بولا۔ جمال خان نے خوش ہو کر طلحہ خان کی پشت پر تھپکی دی اور طلحہ خان خاموشی سے قدم بڑھاتا ہوا اوپر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ انیسے وہیں لاؤنج میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا اور دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے بے چینی سے اپنے ناخن چبا رہی تھی۔ اس کا پورا وجود ہل کر رہ گیا تھا۔ اسی وقت محگل کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے انیسے، کیا ہوا؟ تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ محگل نے اس کی بے چینی دیکھ کر پوچھا۔ انیسے نے تھوک نکلا، گڑبڑاتی ہوئے پوچھا، محگل، مجھے ابھی بھی پتہ چلا، کیا طلحہ خان واقعی آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں؟
ہاں بالکل، بھائی نے وہاں سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں پی ایچ ڈی کی ڈگری لی ہے اور ان کا اپنا شہر میں بہت بڑا بزنس ہے، لیکن وہ سب چھوڑ کر یہاں آ گئے تاکہ یہاں کی پسماندگی ختم کر سکے۔ ماں گل نے فخر سے مسکرا کر کہا اور اسے کے پیروں سے جیسے طاقت ہی ختم ہوگی۔ وہ گھبرا کے بیڈ پر بیٹھ گئی، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زمین میں دھنس جائے۔ رات کے 11 بج چکے تھے لیکن طلحہ خان حسب عادات ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اپنے اسٹڈی روم میں تھا اور اسے سب رہا نہیں جا رہا تھا، اس کے اندر کا گلٹ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اسٹڈی روم کے دروازے پر آئی۔ اس نے دروازہ ناک کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا کہ اندر سے طلحہ خان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ کسی مسٹر جون سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کی زبان سے نکلنے والی فراٹے دار برٹش انگلش سن کے انیسے صدمے کی آخری حدوں کو چھو گئی۔ وہ اتنے خوبصورت لہجے میں بزنس ڈیلز پر بات کر رہا تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی بات انیسے کو اپنے پچھلے دنوں کی تمام باتیں یاد آئیں، وہ جو اس کے سامنے کھڑی ہو کر فون پر انگلش میں چگلیاں کرتی تھی، اسے جاہل اور پینڈو کہتے تھے۔ مگر طلحہ خان کو سب سمجھ آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے کبھی ری ایکٹ نہیں کیا تھا۔ انہیں سے گھبرا کر وہاں سے پلٹی اور تیزی سے بھاگتی ہوئی کمرے میں آ کر بیڈ پر گر کے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ کہ تم نے کیا کر دیا انہیں سے؟ جس شوہر کو تم نے ان پڑھ اور جاہل سمجھا، وہ تم سے 1000 گنا زیادہ پڑھا لکھا اور قابل نکلا۔ وہ تم سے زیادہ اچھی انگلش بولتا ہے۔ تم نے کتنی بڑی حماقت کی۔ وہ خود کو کوستی جا رہی تھی۔ وہ کمرے میں پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور طلحہ خان اپنے دھیان میں اندر داخل ہوا۔ انیسہ جو اپنی خیالات میں گم تھی سیدھی طلحہ خان کے سینے سے جا ٹکرائی۔ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ وہ پیچھے گرنے لگی، لیکن طلحہ خان نے کمال مستعدی سے آگے بڑھ کر ایک بار پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے گرنے سے بچا لیا۔ اس کی گہری نظریں انیسہ کے چہرے پر جم گئی۔ کیا ہر وقت بکری کی طرح ٹکرے مارتی پھرتی ہو؟ طلحہ خان نے اس بار لہجے میں اپنی گرفت ڈھیلی کی اور پھر وال کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا، اور ابھی تک سوئی کیوں نہیں ہو تم؟ وہ مجھے نیند نہیں آ رہی، انیسہ نے اپنا سر کھجاتے ہوئے گڑبڑا کر کہا۔ طلحہ خان نے سر جھٹکا، اپنی شال صوفے پر رکھ لی اور خود صوفے پر لیٹتے ہوئے اپنا ایک بازو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ انیسہ دھیمے قدموں سے چلتی اس کے صوفے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ کہنا ہے کیا؟ طلحہ خان نے بازو ہٹائے بغیر انتہائی سرد آواز میں پوچھا۔ انیسہ بری طرح سر پٹا کے نہیں، ہاں کہنا ہے، جلدی بولو۔ طلحہ خان ہنوز اسی انداز میں لیٹے ہوئے بولا، آئی ایم سوری۔ انیسہ نے اپنے لب کو چلتے انتہائی دھیمی آواز میں کہا۔ اس بار طلحہ خان نے اپنا بازو اپنی آنکھوں سے ہٹایا اور ڈائریکٹ اس کے چہرے کو دیکھا۔ انیسہ شرمندہ سے نظریں جھکائے اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ کس لیے؟ طلحہ خان اس بات لہجے میں پوچھا۔ وہ میں آپ کو اتنا کچھ بولتی رہی، اپنے فرینڈس کے ساتھ چگلیاں کرتی رہی آپ کے بارے میں۔ مجھے لگا تھا آپ کو انگلش نہیں آتی، لیکن قصور تو آپ کا بھی تھا نا، آپ نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں کہ آپ آکسفورڈ سے پڑھ کر آئے ہیں۔ اس نے لب چباتے دھیمی آواز میں اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ طلحہ خان صوفے سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اپنے چوڑے سینے پر ہاتھ باندھے اس نے استضاعیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اوہ، تو تم اس لیے شرمندہ ہو کہ مجھے انگلش آتی تھی اور میں نے تمہاری وہ چگلیاں سب اچھی طرح سنی اور سمجھی بھی۔ عجیب لڑکی ہو تم۔ حالانکہ سوری تو تمہیں اس بات پر کرنا چاہیے تھا کہ تم خود غلط تھی، لیکن تمہیں خود کی غلط ہونے کا احساس نہیں ہے، بس اس بات کا گلٹ ہے کہ تمہاری چوری پکڑی گئی، ورنہ تمہیں اپنی حرکتوں پر کوئی گلٹ نہیں ہے، نہ اپنی زہریلی باتوں پر، اور نہ ہی تمہارے دل میں جو میری نفرت ہے اس پر۔ طلحہ خان کا لہجہ بے حد تلخ ہو گیا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، انیسہ نے تڑپ کر کہا۔ مطلب میں نے آپ کے بارے میں جو بھی سوچا تھا وہ سب غلط تھا۔ آئی ایم سوری اگین، وانوز اپنے لب چباتے ہوئے بول رہی تھی۔ طلحہ خان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ٹوکا۔ مجھے تمہاری سوری کی کوئی ضرورت نہیں انیسہ، اور میں کسی کو بلا وجہ نہ خود کے لیے ایکسپلین کرتا ہوں، نہ کسی کا تھینکس لینا مجھے پسند ہے اور نہ ہی سوری۔ میں اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ ہوں، سو تم بھی اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے رکا، پھر بولا، تم اس رشتے سے چھٹکارا چاہیے تھا نا، تو فکر مت کرو، بہت جلد تم جہاں جانا چاہو وہاں جا سکتی ہو اور شادی کر سکتی ہو، کیونکہ میں کسی بھی رشتے میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ ہمارے بچپن میں نکاح ہوا تھا، میں نے صرف اسی وجہ سے اس رشتے کو نبھانے کی پوری کوشش کی تھی۔ جیسے تمہیں فورس کیا گیا تھا ویسے ہی مجھے بھی فورس کیا گیا تھا، لیکن اب میں جانتا ہوں کہ ہر انسان کو اپنے مطابق زندگی جینے کا پورا رائٹ ہے۔ تم اپنے مطابق لائف جی سکتی ہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، یہ طلحہ خان کی گارنٹی ہے۔ انیسہ حیرت اور صدمے سے اسے دیکھتی رہی۔ اچھا، یہی سب کرنا تھا تو یہ بات پہلے کیوں نہیں کی؟ کیوں چپ رہے؟ اسی لیے اب تک چپ تھا کیونکہ مجھے سردار بن کر اس گاؤں کی کچھ فرسودہ روایاتوں کو بدلنا تھا، اسی لیے میں نے بڑوں کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ اب میں سردار بن چکا ہوں اور آج میں نے اس گاؤں کی بھلائی کے لیے کام شروع کر دیا ہے۔ اگر میں باہر کی ایک معصوم لڑکی کے لیے انصاف کی آواز بن سکتا ہوں تو تمہارے لیے بھی ضرور بنوں گا نا۔
تم تو میرے اپنے گھر کی ہو، اپنے گھر سے ہی اب انصاف کی ابتدا ہوگی۔ اب لڑکیوں کو ہمارے خاندان میں ہر وہ رائٹ ملے گا جو لڑکیاں حاصل کرتے ہیں۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور نیزے یکتک اسے دیکھے جا رہے تھے۔ اس کے خیالات کتنے اچھے اور کتنے عظیم تھے۔ یہ دیکھ کر نیزے کا دل پہلی بار طلحہ خان کی طرف بری طرح مائل ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی اسے بچھڑنے اور دور جانے کے خیال سے اس کا دل بری طرح سکڑ گیا۔ طلحہ، ایسا نہیں ہے، مجھے… انیسا کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ طلحہ خان نے ہاتھ اٹھا دیا۔ پلیز، اس پر مجھے اور مزید کوئی بات نہیں کرنی، مجھے سونا ہے کیونکہ مجھے صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے۔ طلحہ خان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی سباٹ لہجے میں کہا اور واپس صوفے پر لیٹ کر اپنا بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ اگر تمہیں نہیں سونا تو پلیز تم باہر چلی جاؤ یا لائٹ آف کر دو۔ نہ جانے کیوں طلحہ خان کی اس بے رخی نے انیسہ کے دل پر گہرا گھاؤ لگایا۔ اس کا دل بری طرح گڑھا۔ اس نے چپ چاپ لائٹ آف کی اور جا کر بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن پوری رات اس نے شدید بے چینی اور تڑپ میں گزاری۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ کہیں اس کی آنکھ لگی اور جب وہ اٹھی تو طلحہ خان ہمیشہ کی طرح جا چکا تھا۔ آج کا دن نہ جانے کیوں انیسہ کے لیے بے حد عجیب تھا۔ وہ پورا دن حویلی میں باولی سے پھرتی رہی، مگر دن تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور اوپر سے گلنار بھی اپنے شوہر زارون کے ساتھ ہنی مون پر گئی ہوئی تھی، اور اسے یہ پتہ چلا تھا کہ انہیں وہ چھوڑنے کے لیے شہر گیا تھا جہاں سے ان کی سوئٹزرلینڈ کی فلائٹ تھی۔ اگلے 2 دن انیسہ نے شدید اکیلے پن اور پچھتاوے میں گزارے۔ ایک دوپہر وہ کچن میں بالکل بے دھیانی کی حالت میں کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اس کا ذہن بری طرح طلحہ خان کی باتوں اور اس کے بدلے ہوئے سرد رویے میں رچا ہوا تھا۔ اسی بے دھیانی میں جیسے اس نے ابلتی ہوئی چائے کی کیتلی کو چولہے سے اتارا تو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اس کے پاؤں پر گری اور اس کا پاؤں بری طرح جھلس چکا تھا۔ آہ مما! انیسہ کے منہ سے ایک دردناک اور وحشتناک چیخ نکل گئی۔ جلن اتنی شدید تھی کہ فرش پر بیٹھ کر چیخیں مارنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو بہنے لگے۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر لاؤنج میں بیٹھے بڑی ماں اور ابھی بھی باہر سے حویلی میں داخل ہونے والا طلحہ خان تڑپ کر تیزی سے کچن کی طرف بھاگے۔ یا اللہ! انیسہ بیٹا کیا ہوا؟ بڑی ماں نے گھبرا کر پوچھا۔ انیسہ فرش پر بیٹھی اپنے پاؤں کو پکڑے بری طرح رو رہی تھی۔ درد کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ بڑی ماں نے بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے کچن کے فریج سے ٹھنڈا پانی لا کے اس کے پاؤں پر ڈالنا شروع کیا، جبکہ طلحہ خان نے انتہائی پھرتی سے فریج کھول کر برف نکالی اور اسے ایک باریک کپڑے میں لپیٹ کر اس کے پاؤں پر رکھنے لگا۔ برف لگتی انیسہ کو تھوڑی راحت تو ملی، لیکن تپتی چائے نے اپنا اثر دکھا دیا تھا اور وہاں پورے پاؤں پر 3-4 بڑے اور موٹے آبلے پڑ چکے تھے۔ طلحہ خان کا چہرہ سخت تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں انیسہ کے لیے اٹھنے والی تکلیف اور بے چینی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ اس نے بنا کچھ کہے انتہائی نرمی اور مضبوطی سے انیسہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا، اپنے وجود کو طلحہ خان کے مضبوط اور تپتے ہوئے سائے میں پا کر، اور اس کے دل کی تیز دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہی نہ جانے کیوں انیسہ ایک دم رونا بھول گئی۔ وہ گمسم سی اپنی بھیگی آنکھوں سے طلحہ خان کے اسپاٹ اور سنجیدہ چہرے کو دیکھنے لگی، جس کی گرفت اس کے وجود پر اس وقت دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ لگ رہی تھی۔ طلحہ خان اسے اٹھا کر سیدھیاں چڑھا اور خاموشی سے اس کے کمرے میں لا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ مہربانی کر کے تمہیں اب کچن میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں جو بھی چاہیے وہ ملازمت سے کہہ دیا کرو۔ طلحہ خان نے بیڈ سے پیچھے ہٹتے ہوئے انتہائی اکھڑے اور سخت لہجے میں کہا۔ نہ جانے کیوں طلحہ خان کی اس بے رخی اور سخت لہجے پر انیسہ کا دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے کہ وہ اس کی پرواہ کیوں نہیں کر رہا۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور خاموشی سے اس کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہنے لگے۔ اچھا میں جا رہا ہوں، مجھے ایک ضروری کام تھا، میں نیچے اپنی کچھ فائلز بھول گیا تھا، بس وہی لینے آیا تھا۔ طلحہ خان نے اپنے جذبات کو قابو کرنے کے لیے سرد لہجے میں کہا اور انیسہ کو وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ طلحہ خان کے جاتے انیسہ کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ بے اختیار ہچکیوں سے اپنے گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی۔ اس کا دل اس کے رویے پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد مہگل کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹیوب تھی۔ لاؤ انیسہ، میں یہ لگا دیتی ہوں، اس سے جلن میں فرق پڑ جائے گا۔ مہگل نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کے پاؤں کے آبلوں پر برنار لگانے شروع کر دی۔ پورا دن مہگل وقفے وقفے سے اس کے کمرے میں آتی رہی، اس سے کچھ نہ کچھ پوچھتی رہی، اس کا پورا دھیان رکھا اور اسے بیڈ سے ایک قدم بھی نیچے نہیں اترنے دیا۔ شام تک ڈاکٹر بھی آ کر اسے دیکھ چکا تھا اور پاؤں پر لگانے کے لیے کچھ میڈیسنس اور مرہم دے گیا تھا تاکہ زخم جلدی ٹھیک ہو جائے۔ ابھی وہ بوجھل دل کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی اپنے پاؤں کے آبلوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے جسمانی زخم سے کئی زیادہ تکلیف اسے اس بات کی تھی کہ اس کے دشمن جان کو اس کی اتنی بڑی تکلیف سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ کتنا کھٹور ہو چکا تھا۔ بے اختیار طلحہ خان کی اس بے رخی کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے۔ ارے کیا ہوا انیسہ، رو کیوں رہی ہو تم؟ ماگل نے کمرے میں داخل ہوتے سے دیکھا تو بری طرح گھبرا گئی۔ کچھ نہیں ماگل، بس ایسے ہی دل بھرا ہے، مجھے ماما بابا کی بہت یاد آ رہی ہے۔ انیسہ نے اپنا آنسو پوچھتے ہوئے جھوٹ بولا۔ ارے
تو میری جان تم نے یاد کیا اور ہم آگے۔ اچانک کمرے کے دروازے سے اشفی بیگم کی محبت بھری آواز گونجی۔ انیسے نے چوم کر دیکھا تو سامنے اشفی بیگم اور جمال خان کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اپنے والدین کو سامنے پا کر انیسے کا سب جواب دے گیا۔ وہ بیڈ پر ہی کھڑی ہونے لگی لیکن درد کی وجہ سے وہیں بیٹھ گئی۔ اشفی بیگم جلدی سے پاس آئیں۔ انیسے ان کے گلے لگ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے۔ میرا بچہ اتنا درد ہو رہا ہے کیا؟ اشفی بیگم اس کے آنسو پوچھتی خود پریشان ہو گئی۔ بہت زیادہ ماما، پلیز مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ سوں کرتے ہوئے بچوں کی طرح ضد کرنے لگے۔ ہاں بیٹا ضرور، کیوں نہیں، آخر تمہارا مائکہ ہے۔ جمال خان نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ ویسے بھی تمہارا بھائی عہد انگلینڈ سے واپس آ رہا ہے تو ہم لوگ تمہیں ویسے بھی ساتھ لے کر جانے والے تھے۔ اب 2-4 دن بعد تو جانا ہی تھا، اب ایسا کرو کہ کل ہی ہمارے ساتھ چلے جانا۔ انیسے نم آنکھوں کے ساتھ سر ہلا کر رضامندی دیتی۔ رات کو جب طلحہ خان کمرے میں داخل ہوا تو انیسے بیڈ پر بیٹھ کے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ طلحہ خان ہمیشہ کی طرح خاموشی سے صوفے کی طرف بڑھنے لگا تو انیسے نے اسے پکارا۔ میں کل ماما بابا کے ساتھ جا رہی ہوں، اس نے دھیمی اور لڑکتی آواز میں کہا، لیکن اس کا چہرہ پھر سے اسپاٹ ہو گیا۔ اچھی بات ہے، اس نے انتہائی کھٹور اور سرد لہجے میں جواب دیا اور صوفے پر لیٹنے لگا۔ اس کی اس بے پناہ بے رخی نے انیسے کو دیوانے کر دیا۔ وہ اپنے پاؤں کی درد کو بھول کر بیڈ سے اٹھتی اور دیوانوں کی طرح چلتی ہوئی طلحہ خان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں التجا سے بھری ہوئی تھیں۔ میں آپ کی وجہ سے جا رہی ہوں طلحہ، آپ کی اس بے رخی کی وجہ سے مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا، پلیز مجھے روک لیجیے نا، ایک بار کہہ دیجیے کہ مت جاؤ۔ وہ بے قراری سے بولتی جا رہی تھی۔ اس کے اس والہانہ اور بے قرار انداز پر ایک پل کے لیے طلحہ خان کی دھڑکنیں جیسے تھم سی گئیں۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنے سارے اصول، سارا غصہ بول کر اس روتی لڑکی کو اپنے گلے سے لگا لے اور کبھی دور نہ جانے دے، لیکن اگلے ہی پل اس کے ذہن میں ویڈنگ نائٹ کے وہ زہریلے الفاظ گونج اٹھے۔ تمہارے چھونے سے مجھے گھن آتی ہے، جنگلی جاہل گنوار ہو تم۔ ان الفاظ نے طلحہ خان کو دوبارہ پتھر بنا دیا۔ اس کا چہرہ کھٹور ہو گیا اور اس نے رخ پھیر لیا۔ انیسے نے جب اس کا ایک کھٹور روپ دیکھا تو مایوس ہو کر واپس بیڈ پر آئی اور چادر اوڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ رات بھر روتی رہی اور روتے روتے ہی نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن صبح جب وہ اٹھی تو مہگل اس کے کمرے میں موجود تھی اور اس کی الماری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ انیسے، میں تمہارے کپڑے پیک کرنے آئی ہوں، بتا دو مجھے کون کون سے جوڑے رکھنے ہیں؟ مہگل نے پیار سے پوچھا۔ کوئی بھی رکھ دو، انیسے نے انتہائی بیساری اور گمسم لہجے میں جواب دیا اور گھٹنوں میں سر دیکھ کر بیٹھ گئی۔ ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ حویلی کے باہر گاڑیاں کھڑی تھیں اور وہ کچھ ہی دیر میں یہاں سے نکلنے والے تھے۔ انیسے کا دل جیسے ڈوب رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مہگل اس کے پاس آئی اور مسکرا کر بولی، کیا بات ہے انیسے، اتنی اداس ہو؟ دل نہیں چاہ رہا نا یہاں سے جانے کا؟ ویسے تمہارے جانے پر بھیا بھی صبح سے بہت اداس لگ رہے ہیں۔ صبح سے نہ جانے کتنی بار مجھے اور بڑی ماں کو ہدایات کر چکے ہیں کہ انیسے کی میڈیسن رکھ لینا، زخموں کی مرہم ساتھ رکھنا مت بھولنا، سفر میں اس کے پاؤں پر دباؤ نہ پڑے۔ کل سے اب تک انہوں نے ہدایات دے دے کر ہماری جان کھا رہی ہے۔ انیسے نے حیرت اور بے یقینی سے مہگل کو دیکھا۔ طلحہ نے؟ انہوں نے ایسا کہا؟ ہاں، پتہ ہے تمہیں وہ تمہیں کتنا چاہتے ہیں مگر ظاہر نہیں کر پا رہے۔ ہمیں ان کی چاہت کا ادراک تب ہوا جب مایوں کی رات ہم غصے میں بھوکی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی نا، تو بھیا ہمارے کمرے میں آئے تھے اور گلنار سے کہا تھا کہ کچن سے گرم کھانا کروا کر انیسے کے کمرے میں لے جاؤ اور اسے کھلا دو، لیکن اسے یہ مت بتانا کہ یہ کھانا میں نے بھیجا، اور اسی چکر میں بیچاری گلنار کو بھیا کے ڈر سے تمہارے ساتھ بیٹھ کر ڈبل کھانا کھانا پڑا تھا تاکہ تمہیں شک نہ ہو۔ مہگل کی یہ بات سن کر انیسے کے سر پر جیسے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ وہ دھب سے بیڈ پر بیٹھ کے اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے ہوئے اس کے رخسار کو بھگو رہے تھے۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور ایک عزم کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ پورا گاؤں اور خانہ حویلی گہری نیند کے آغوش میں تھے۔ اسی خاموشی میں حویلی کا بیرونی دروازہ کھلا اور طلحہ خان دھیمے تھکے ہارے قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کا چہرہ دن بھر کی تھکن سے نڈھال تھا اور اس سے زیادہ اس کا دل انیسے کے چلے جانے کے غم میں بوجھل تھا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ انیسہ اپنے ماں باپ کے ساتھ شہر جا چکی ہے اور اب یہ کمرہ ہمیشہ کے لیے سنسان ہو گیا ہے۔ اس نے جیسے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کے دیوار پر لگا لائٹ کا سوئچ آن کیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے اور اس کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ سامنے بڑے بیڈ کے بالکل درمیان میں سرخ اور سنہری دلہن کے بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس، سر پہ گہرا گھونگھٹ اوڑھے ایک لڑکی انتہائی خاموشی سے بیٹھی تھی۔ طلحہ خان نے بے یقینی سے 2-3 بار اپنی آنکھیں ملی۔ اسے لگا کہ شاید تھکن اور انیسے کے خیالوں کی وجہ سے اسے کوئی وہم یا سراب نظر آ رہا ہے۔ وہ اپنے بھاری وجود کو سنبھالتا اور دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا بیڈ کے پاس آیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اس نے پاس آ کر جیسے اس کے سرخ ریشمی گھونگھٹ کو آہستہ سے الٹایا تو اندر سے انیسے کا چاند سا ایسا چہرہ برآمد ہوا۔ اس کی آنکھوں میں کاجل اور پلکوں پر شرم و حیا کے ساتھ ساتھ ایک انوکھی چمک تھی۔
طلحہ خان کا پورا وجود صدمے اور بے یقینی کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس کے منہ سے بامشکل نکلا، تم گئی نہیں شہر؟ انیزے نے اپنی گہری مخمور نظریں اس کے حیرت زدہ چہرے پر ٹکائیں اور اپنے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی، کوئی اپنے سہاگ رات پہ بھی اس طرح بھی بات کرتا ہے کیا؟ پاس بیٹھ کر بیوی کی تعریف کیا کرتے ہیں، ایسے الٹے سیدھے سوال نہیں کرتے مسٹر طلحہ خان۔ لائے میری منہ نکالی ہے۔ اس نے اپنے نرم و نازک گوڑی ہتھیلی طلحہ خان کے سامنے پھیلا دی، جیسے وہ سچ مچ آج ہی بیاہ کر آئی ہو۔ طلحہ خان نے اپنے ماتھے پر بلاتے ہوئے گہرا سانس لیا اور خود پر قابو پاتے ہوئے درست لہجے بولا، پاگل پن کے دوڑے پڑنے لگے ہیں کیا تمہیں؟ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ اٹھو یہاں سے اور جا کے یہ کپڑے چینج کرو، میرا دماغ مت چاٹو۔ وہ غصے اور اپنی اندرونی کیفیت کو چھپانے کے لیے جیسے بیڈ سے پیچھے ہٹنے لگا، انیسے نے پھرتی دکھائی۔ اس نے جھپٹ کر طلحہ خان کا مضبوط بازو پکڑا اور اسے پوری طاقت سے بیڈ پر اپنی طرف کھینچا۔ طلحہ خان توازن کھو کر بیڈ پر گرا اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، انیسے نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے چوڑے سینے پر رکھے اور اس کے چہرے پر جھک گئی۔ طلحہ خان نے آنکھیں پھاڑ کر ساکت دھڑکنوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ انیسے کی سانسیں طلحہ خان کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ بنا کوئی مہلت دیے طلحہ خان کے چہرے کے ہر نقش پر اپنی مخملی گلابی لب رکھتی چلی گئی۔ وہ حیرت کے سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ انیسے اپنے نازک ہاتھوں سے اس کے کرتے کے اوپر بٹن کھول رہی تھی۔ طلحہ خان نے سر پٹا کر اس کے دونوں نازک بازوؤں کو جکڑا اور اس کی ان آنکھوں میں جھانکا جن میں آج محبت اور بے باکی کا ایک الگ ہی طوفان تھا۔ کیا کر رہی جا رہی ہو بے شرم لڑکی؟ طلحہ خان نے اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں اور گھبراہٹ پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے غصے سے کہا، پیار، محبت، عشق، آئی لو یو سو مچ طلحہ۔ انیسے نے اپنے لب طلحہ خان کے کان کی لگ کے قریب لے جا کر انتہائی مدہوش کن اور دھیمی آواز میں سرگوشی کی۔ طلحہ خان کے گلے میں جیسے گلٹی ابھری اور پھر معدوم ہو گئی۔ بہت ہی بے شرم ہو تم۔ طلحہ خان نے ایک دم جھٹکے سے خود سے الگ کیا اور بیڈ سے کھڑا ہو گیا، کیونکہ اس کا اپنا ضبط اب جواب دے رہا تھا۔ لیکن انیسے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اتری اور پیچھے سے آ کر اپنے بازو اس کے پیٹ کے گرد لپیٹ کر اسے پیچھے سے زور سے ہگ کر کے، جیسے بھی ہوں آپ کی ہوں اور میں ایسی ہوں۔ اگر اتنا ہی صدمہ لگا تو کیوں پھر مجھے اس قدر ٹوٹ کر چاہا؟ کیوں مجھے محبت کرنا سکھایا؟ اگر آپ کو ایسی بے شرم لڑکی پسند نہیں تھی، کیوں کرتے ہیں اسی بے شرم سے اتنی محبت اور اتنی کیئر؟ طلحہ خان کا پورا وجود اس کے لمس سے تم اٹھا تھا۔ اس نے کھٹور آواز میں کہا، بھانگ پی رکھی ہے کیا بولے جا رہی ہو؟ وہی جو آپ کے دل میں ہے، لیکن آپ نے کبھی مجھ سے بولا ہی نہیں۔ کیوں نہیں بولا؟ کیوں نہیں بتایا کہ آپ مجھ سے اتنی بے پناہ محبت کرتے ہیں؟ انیسے اب کی بار گھوم کر اس کے سامنے آئی اور اس کے چوڑے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ جما کر براہ راست اس کی گہری سپاٹ آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ طلحہ خان نے کٹور انداز سے اس کا ہاتھ اپنے سینے سے جھٹکا اور درست لہجے میں بولا، تمہیں کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی انیسے۔ مجھے تم جیسی مغرور اور بدتمیز لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں، اور جتنی بے شرمی تم آج دکھا چکی ہو نا، میرے دل سے اور اتر چکی ہو۔ بے شرمی؟ انیسے کی آنکھوں سے اب آنسو بہنے لگے۔ اپنے شوہر سے محبت کا اظہار کرنا بے شرمی کب سے ہو گیا طلحہ؟ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میں آپ کی یہ بے رخی اب اور برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ مجھ سے بات بھی نہیں کرتے تھے، پھر بھی میں اتنے دنوں سے دیوانوں کی طرح آپ کے پیچھے پیچھے پھر رہی تھی، اور آج میں نے عملی طور پر اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، تاکہ آپ جان لیں کہ میں تن من سے صرف اور صرف آپ کی ہوں، اور آپ میری محبت کا مذاق بنا رہے ہیں۔ اس کا لہجہ بری طرح ہچکم بدل رہا تھا۔ آپ مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں نا، جیسے میں نے شروع میں آپ کے ساتھ کیا، اب آپ ویسے ہی تڑپا کے میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، کیجیے، آپ کی ہر سزا مجھے قبول ہے، لیکن صرف آپ کے قریب رہ کر۔ میں اب آپ سے دور نہیں جا سکتی۔ طلحہ خان نے اس کے روتے چہرے کو دیکھا۔ اس کا کٹور انداز اب دھیرے دھیرے پگھلنے لگا تھا، لیکن اس نے دوبارہ طنز سے کہا، اب مجھ میں کون سے سرخاب کے پڑ لگے ہیں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ اگر میں سچ میں وہ جاہل اور ان پڑھ طلحہ ہوتا تو تمہیں مجھ سے کبھی محبت نہ ہوتی نا۔ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، اور اس لیے نہیں کہ آپ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں یا آپ کے پاس کوئی بڑی ڈگری ہے، بلکہ اس لیے کہ جب آپ نے پنچایت میں اس معصوم لڑکی کی زندگی کو برباد ہونے سے بچا تو مجھے احساس ہوا، میں نے سوچا کہ جو شخص کسی دوسرے کی بہن بیٹی کے لیے اتنا بڑا سٹینڈ لے سکتا ہے، اس کے دل میں کتنا رحم ہے، تو وہ اپنی بیوی کے لیے کتنا اچھا محافظ ہوگا۔ انیسے نے روتے ہوئے سچائی سے اعتراف کیا، پر اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے طلحہ خان کا بازو تھاما۔ میں نے آپ کی عظمت اور آپ کی اچھائی سے پیار کیا ہے طلحہ، مجھے اسی پل اپنی محبت کا ادراک ہو گیا تھا۔ ہاں، میں شرمندہ ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ کے بارے میں اتنا غلط سوچا، لیکن میں کیا کرتی؟ میں نے ساری زندگی شہر کے ایک الگ ماحول میں گزاری تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شادی کے بعد میں یہاں قید ہو کے رہ جاؤں گی۔ مجھے لگا تھا کہ یہاں کی وہ فرسودہ رسومات مجھے چکر لیں گی اور میں کبھی یہاں سے نکل نہیں پاؤں گی، لیکن آپ نے میرے سارے ڈر، میری ساری غلط فہمیاں دور کر دی۔ پلیز مجھے معاف کر دیجیے۔ انیسے کے اعتراف محبت نے طلحہ خان کے دل کے بند دروازوں پر دستک دی تھی۔
اس کے چہرے کی وہ سختی اور کھٹور پن جیسے ایک دم ہوا میں اڑ گیا۔ طلحہ خان نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنی انگلیوں کے نرم پوروں سے انیسہ کے گالوں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اس کی نظروں میں اب وہی پرانی بے پناہ محبت اور دیوانگی اوت کر آئی تھی۔ سچ میں محبت کرتی ہو مجھ سے؟ طلحہ خان نے انتہائی دھیمی اور نرم لہجے میں پوچھا۔ انیسہ نے معصومیت سے روتے زور زور سے اپنا سر ہاں میں ہلا دیا۔ طلحہ خان کے چہرے پر ایک دلکش اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک جھٹکے سے انیسہ کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے اپنے وجود کے اتنے قریب کر لیا کہ دونوں کے دل ایک ہی رفتار سے دھڑکنے لگے۔ دوبارہ بولو کہ مجھ سے محبت کرتی ہو؟ طلحہ خان نے اس کے چہرے کو اپنے قریب لاتے ہوئے سرگوشی کی۔ پہلے آپ بولیے۔ انیسہ نے شرماتے اپنے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ طلحہ خان نے اس کے صدف پر ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارا تھا۔ اس نے انیسہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے انتہائی عقیدت اور محبت سے کہا، ہاں انیسہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تب سے جب مجھے شاید یہ بھی نہیں پتا تھا کہ محبت آخر ہوتی کیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اگر کسی سے عشق کیا ہے تو وہ صرف اور صرف تم ہو۔ تو میری زندگی ہو، میرا عشق ہو، میری انیسہ ہو۔ طلحہ خان کے اس مالانہ اعتراف پر انیسہ نے خوشی اور سرچاری کے آنسوؤں کے ساتھ اپنا سر طلحہ خان کے چوڑے سینے پر ہی ٹکایا تھا کہ طلحہ خان نے اس مزید کوئی مہلت نہ دی۔ اس نے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ انیسہ کو ایک بار پھر اپنے باہوں میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے انیسہ کو انتہائی نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور خود اس پر کسی گہری کالی گٹا کی طرح چھا گیا، ایک ایسی گٹا جو بیسنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی۔ حویلی پرسکون طاری تھا، لیکن اس کمرے کے اندر دونوں کی محبت اور قربت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی، جب کبھی ختم ہونے والی نہیں تھی۔